الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن الکریم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی ملک کریم جواد بر الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا مگر تو نے دل افسردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تجویز مگر میرے اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز محترم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ پیار کرتے تھے اور شدید الفت رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر آتے تھے، حضور کے رخ انور کو دیکھتے رہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کرتے رہتے تھے اور ٹک ٹکی باندھ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ اور جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے رخصت ہوتے تھے، جدا ہوتے تھے تو تڑپ جاتے تھے، مچل جاتے تھے اور ان کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ دل کے اندر چونکہ محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیرا تھا، لہٰذا تھوڑی سی بھی جدائی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ حضور کی بارگاہ سے جیسے رخصت ہوتے، چہرے کی کیفیت بتا دیتی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے رخصت ہو کر آیا ہے۔ حضرت ثوبان حضور سے اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے
کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ چکا ہے، پیلا پڑ چکا ہے، اور چہرہ انور یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ثوبان ماجرا کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ چہرے کی کیفیت کچھ درست نہیں لگ رہی، آج پریشان لگتے ہو، کسی تکلیف کے اندر لگتے ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر جب آپ کی بارگاہ سے رخصت ہوتا ہوں، حضور آپ سے جدا ہوتا ہوں، تو دل تڑپنے لگتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، لہذا حضور آپ کی جدائی کے اندر یہ کیفیت مجھ پر وارد ہو جاتی ہے۔ اور حضور مجھے ایک پریشانی ہے، ایک تکلیف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ کون سی تکلیف ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور مجھے ایک پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز فرمائے گا، اعلیٰ درجات کے اندر آپ کو جگہ عطا فرمائے گا، لیکن ہم بھی اگر اللہ کے فضل سے جنت کے اندر پہنچ بھی گئے اور اللہ رب العزت ہمیں جنت اگر عطا بھی فرما دے گا، لیکن ہمیں وہ مقام اور مرتبہ تو نصیب نہ ہوگا جو آپ کو نصیب ہوگا۔ جس مقام پر آپ ہوں گے ہم تو اس مقام پر نہ ہوں گے، لہٰذا اس جدائی کا سوچ کر، اس تڑپ کا سوچ کر کہ وہاں پر حضور سے ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی، حضور سے قربت ہوگی یا نہ ہوگی، حضور سے وصال ہوگا یا نہ ہوگا، لہذا حضور یہ سوچ کر کچھ دن ہو گئے ہیں میری کیفیت بدل چکی ہے، روتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں، اور میری کیفیت دیدنی ہے، لہذا حضور اس تڑپ کے اندر میں پریشان ہوں کہ حضور جنت کے اندر بھی مجھے آپ کی رفاقت کا شرف مل جائے، آپ کی صحبت کا شرف مل جائے، حضور آپ کی بارگاہ کے اندر غلامی کا شرف مل جائے۔ حاضرین محترم، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مجھ کو شاہی کی طلب ہے نہ خدائی مانگوں، مجھ کو شاہی کی طلب ہے نہ خدائی مانگوں، بس تیرے در سے تیرے در کی گدائی مانگوں، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے۔ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، حضور شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے، اور جس راہ سے وہ سرو خرامہ گزر گیا، جس راہ سے وہ سرو خرامہ گزر گیا، نسبت میری جبیں کو اسی راہ گزر سے ہے، نسبت میری جبیں کو اسی راہ گزر سے ہے، اور ان سے نظر ملی تو نظر ان کی ہو گئی، ان سے نظر ملی تو نظر ان کی ہو گئی، یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے، یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے، اور ٹھہری رضائے یار ہی جب میرے کارواں، ٹھہری رضائے یار ہی جب میرے کارواں، پھر قطب واسطہ مجھے کیا خیر و شر سے ہے، پھر قطب واسطہ مجھے کیا خیر و شر سے ہے، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے۔ یا رسول اللہ، جب سے میں یہ سوچ رہا ہوں اور میری کیفیت بدلتی جا رہی ہے، آپ کے ہجر کا سوچ کر، آپ کی جدائی کا سوچ کر حضور میری کیفیت بدل رہی ہے، اس وقت فوراً حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مقدس کی یہ آیت لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو انبیاء کا ساتھ عطا فرمائے گا، ان کو صدیقین کا ساتھ عطا فرمائے گا، ان کو شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی معیت ان کو عطا فرمائے گا۔
وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کتنا ہی خوبصورت ٹھکانہ ہے، کتنا ہی اچھا ساتھ ہے، جن کو یہ ساتھ مل جائے گا یقیناً وہ بڑے خوش بخت لوگ ہوں گے، خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ عزیز محترم، یہ حضور کے غلام حضور کی صحبت کو تڑپتے تھے، حضور کی رفاقت کو تڑپتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کے اندر رہتے تھے اور وضو کے پانی کو اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ضرورت کے سامان کو پیش کرتے تھے، خدمت کے اندر معمور رہتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، چند چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، مسواک ہوتا ہے، تولیہ ہوتا ہے اور دیگر چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھتے ہیں، ربیعہ آج مانگ، کیا مانگتے ہو؟ آج جو مانگو گے آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور دنیا کی دولت مجھے نہیں چاہیے، دنیا کا جاہ و منصب نہیں چاہیے، دنیا کی عزت شہرت نہیں چاہیے، حضور ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت کا شرف مل جائے، آپ کی صحبت کا شرف مل جائے، حضور آپ کی بارگاہ کے اندر گدائی کا شرف مل جائے۔ تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ یا رسول اللہ دونوں عالم آپ سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں؟ حضور دونوں عالم آپ سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں؟ آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں، اور اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر لا نہیں ہے، منگتے کو دھتکارا نہیں جاتا اور منگتے کو خالی نہیں پلٹایا جاتا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیز محترم، یہ صحابہ کرام حضور کی صحبت کو تڑپتے تھے، حضور کی سنگت کو، حضور کی رفاقت کو، حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھنے کو ترستے تھے، اور جنت کے اندر بھی ایک ہی چیز مانگی ہے، حضور آپ کی قربت نصیب ہو جائے، آپ کی صحبت نصیب ہو جائے، آپ کی صحبت کے اندر ہمیں رہنے کا شرف نصیب ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ عزیز محترم، یقیناً یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام آپ سے محبت بھی کرتے تھے، آپ سے سیکھتے بھی تھے، آپ سے سنتے بھی تھے اور عمل کر کے اس کو دکھایا بھی کرتے تھے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے تیسرا درجہ شہید کا بیان فرمایا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو شہید ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ شہید وہ اللہ رب العزت کا قیمتی اور عظیم فرد ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت بہت سارے مقام اور مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے۔ عزیز محترم، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شہید کو 6 درجے عطا فرماتا ہے، 6 مقام اللہ رب العزت شہید کو عطا فرماتا ہے۔ پہلا مقام جو شہید کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ایک قطرہ بھی ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا، اس کے گرنے سے بھی پہلے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں سے درگزر فرما دیا کرتا ہے۔ دوسرا مقام کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت شہید کو مرنے سے پہلے اس کو جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا کرتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اور تیسرا درجہ اور مقام شہید کو جو دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ قبر کے اندر اور قیامت کے اندر
کوئی بھی اس کو گھبراہٹ نصیب نہیں ہوگی، بے فکر ہوگا، کوئی اس کو حزن نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو گھبراہٹ سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ چوتھا درجہ اللہ رب العزت جو شہید کو عطا فرمائے گا، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت چمکتا ہوا تاج اس کے سر پر رکھے گا، اور اس کا ایک موتی، اس تاج کا ایک موتی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ساری دنیا سے بہتر ہے۔ ساری دنیا کے خزانے کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس شہید کے سر پر جو تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کے ایک موتی کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس تاج کے ایک موتی کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ چوتھا درجہ شہید کو عطا فرماتا ہے۔ اور پانچواں درجہ اللہ رب العزت شہید کو یہ عطا فرماتا ہے کہ جنت کے اندر 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، 72 حوروں سے اس کو نکاح کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت چھٹا درجہ شہید کو جو عطا فرماتا ہے، وہ چھٹا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا، یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ شہید اپنے اعزاء و اقربا، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے حلقہ احباب میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ 70 لوگوں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت کو شرف قبولیت عطا کیا جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ 6 مقام شہید کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور ان کو وہ زندگی عطا فرمائی گئی ہے کہ تمہیں اس کا شعور بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے شہید کو مردہ کہنے سے بھی منع فرما دیا۔ یہ اعزاز، یہ مقام اللہ رب العزت نے شہید کو عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، یہ شہید یقیناً حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر منتقل فرما دیتا ہے، اور وہ سبز پرندے فرمایا کہ جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، جنت کے اندر کبھی کس تخت پر جا کر بیٹھتے ہیں، کبھی سونا چاندی کی کان پر جا کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی عرش معلیٰ کے ساتھ جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، فرمایا ان کے ساتھ جا کر لٹک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ شہید کی روح کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر مبارک ہے، ابھی 1 سے 2 دن ہوئے ہیں حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی ہے، اور پہلی رات گزار کر ابھی غسل کی حالت کے اندر ہیں، اعلان ہوتا ہے الجہاد الجہاد۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ حضور کا حکم آ گیا ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، ابھی آپ غسل کی کیفیت کے اندر ہے، پہلی رات شادی کی گزری ہے، اور صبح ہی ابھی غسل جنابت نہیں کیا، غسل نہیں کیا، اس سے پہلے ہی آپ کے کانوں کے اندر جہاد کی آواز پڑ جاتی ہے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، حضور کے حکم کی تعمیل پہلے کی جائے یا پھر غسل کیا جائے۔ اب اس کشمکش کے اندر عقل اور عشق کی جنگ پڑ جاتی ہے، آخر عشق بازی جیت جاتا ہے۔ عشق کہتا ہے تیرے محل مینارے نو میں ٹھوکر مارا، میرا رانجھن مل جائے جی میں گزرے گزارا۔ عشق بازی جیت جاتا ہے، عشق فیصلہ کرتا ہے کہ سیدھا حضور کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ اسی طرح غسل بھی نہیں کرتے اور جہاد کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر 18 سال کی عمر مبارک کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لڑتے لڑتے وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں، حنظلہ آج میرے محبوب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج شہید ہو گیا ہے، لہذا غسل بھی نہیں کر سکا، لہذا آج میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ میرے حنظلہ کو اس کو حوض کوثر سے غسل، کوثر کے پانی سے اس کو غسل دیا جائے،
اور پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے حوض کوثر سے غسل دیتے ہیں، اور جب لاشوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود نہیں ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھتے ہیں کہ حنظلہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور وہ کہیں پر نہیں مل رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ فرشتے حنظلہ کو حوض کوثر سے غسل دے رہے ہیں، لہٰذا کچھ دیر کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہیں پر موجود ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حنظلہ کے بالوں کے اندر پانی کی چمک کو محسوس کیا۔ آپ تازہ تازہ غسل کر کے گویا آپ کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ عزیز محترم، جب اللہ کے راستہ کے اندر جب کوئی اپنا آپ مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت وما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ رب العزت کے فرامین کی قدر کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو اچھا بدلہ عطا فرمایا کرتا ہے، اچھا اجر اور اچھا صلہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ عزیز محترم، یہ شہید ہر دور کے اندر رہے ہیں، اور ان شہیدوں نے اسلام کو اپنے خون کی آبیاری کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ سرسبز و شاداب کیا ہے، اپنے خون کے ساتھ انہوں نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے شہیدوں کو نذرانہ پیش کیا، آپ کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حاضرین محترم، غازی جو شخص ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر لڑنے والا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جہاد کرنے والا، اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کرنے والا، یقیناً اللہ رب العزت اس کو اچھا صلہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر تھوڑا سا تذکرہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کرتے ہیں، چونکہ غزوہ احد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شفیق چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے زیادہ پیار حضرت امیر حمزہ سے فرمایا کرتے تھے، اور حضور اتنا پیار کرتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ہمارے قبیلے کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، لہٰذا آپ حکم فرمائیں اس کا نام کیا رکھا جائے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کا نام وہی رکھا جائے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور وہ کون سا نام ہے؟ کہا اس لڑکے کا نام حمزہ بن عبد المطلب رکھا جائے۔ لہذا حضور حضرت حمزہ سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار فرماتے، اور اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ شکار کے اندر مصروف ہیں، اور آپ کا جو مشغلہ تھا وہ شکار کرنا تھا، سیر و سیاحت کرنا تھا، اسلام کی طرف آپ کی توجہ ابھی تک نہیں مبذول ہوئی، اور ابھی تک اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور اسی طرح آپ شکار سے واپس پلٹتے ہیں، اور کوہ صفا پر ایک لونڈی آپ کو ملتی ہے، اور لونڈی کہتی ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو یقیناً آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ جو حال آپ کے بھتیجے کا ہوا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ لونڈی کہتی ہے کہ آپ کا بھتیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے۔ وہاں پر ابو جہل بدبخت آتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور اس انداز سے آپ کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے اور پریشان کرتا ہے، مگر آپ کے بھتیجے نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، صبر کا مظاہرہ کیا، برداشت کا مظاہرہ کیا، حلم کا مظاہرہ کیا، اور صبر کے ساتھ آپ کا بھتیجا وہیں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو آپ اپنے بھتیجے کا وہ حال بھی دیکھ لیتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے،
پہلے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب شکار سے واپس آتے تھے تو راستہ کے اندر جو کوئی شخص بھی ملتا تھا، ملاقات کرتا تھا، آپ اس سے 2-3 باتیں کرتے، تھوڑی دیر اس سے گفتگو فرماتے، پھر آگے کی طرف روانہ ہوتے۔ مگر آج جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خبر ملی ہے تو آج تیزی کے ساتھ آج کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ابو جہل سے انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ابو جہل کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور ابو جہل بدبخت کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اور طنز و مزاح کر رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر اللہ رب العزت جس دل کو اسلام کے لیے چن لیتا ہے پھر اس کو سعادت بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ وہاں پر پہنچتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے اندر کمان ہوتی ہے جس کے اندر تیر ڈالتے ہیں، آپ کمان کو پکڑتے ہیں اور ابو جہل بدبخت کے سر پر دے مارتے ہیں۔ جب سر پر مارتے ہیں تو خون کا فوارہ نکلتا ہے اور لوگ دوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ برملا کہتے ہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کو پریشان کیا ہے، میرے بھتیجے کو تکلیف دی ہے، لہٰذا میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی اس نبی پر ایمان لے آیا، میں بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بغیر سوچے برچستہ اپنی زبان سے اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں، اور جب واپس گھر پلٹتے ہیں، گھر کے اندر اس سوچ و بچار کے اندر کہ میں نے سوچا بھی نہیں ہے اور بغیر سوچے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ساری رات اس کیفیت کے اندر گزارتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، میرا جو مقام اور مرتبہ ہے کہ میں مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے اندر میرا شمار ہوتا ہے، لہٰذا میں نے ذرا بھی نہیں سوچا۔ ساری رات یہ سوچتے سوچتے صبح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میں نے اپنے اسلام کا اعلان تو کر دیا ہے مگر ساری رات سو نہیں پایا، دل مطمئن نہیں ہو رہا اور پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، لہٰذا میرے لیے دعا فرما دیں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ رب العزت نے اندر بھی روشن فرما دیا۔ باہر تو روشن ہو چکا تھا لیکن آپ کے ہاتھ دست شفقت، دست رحمت، دست نور جب آپ نے سینے پر رکھا، اللہ رب العزت نے اندر کی ظلمت کو بھی نور سے تبدیل فرما دیا۔ عزیز محترم، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث بنا، عظمت کا باعث بنا، شان و شوکت کا باعث بنا، چونکہ پہلے جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ سادہ لوگ تھے، غریب تھے، غلام تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے کہ آپ کا شمار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے اندر ہوتا تھا، لہذا مسلمانوں کو ایک تقویت ملی، حوصلہ ملا کہ اب بڑے بڑے سردار بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لہذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بے مثال قربانیاں پیش کی، اور بدر کے مقام پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریک ہوتے ہیں، اور آپ کے مقابلہ کے اندر کفار کی طرف سے 3 لوگ آتے ہیں اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے صحابی میدان کے اندر اترتے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بہادری سے لڑتے ہیں کہ آپ پہلے ہی وار کے اندر اس بدبخت کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ بہادر، اور جس کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ اور اس کا رسول کا شیر کہتے تھے کہ حمزہ اللہ کا شیر ہے اور رسول کا شیر ہے۔ آپ غزوہ بدر کے اندر دونوں تلواروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، گویا آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر 2 تلواریں تھیں، اور دونوں تلواروں کے ساتھ آپ دشمنوں کے پشتوں پہ پشتے لگاتے جاتے تھے، اور آپ نے شتر مرغ کا ایک پنکھ آپ نے اپنے پاس رکھا تھا، اور اس کے ساتھ آپ نے کلغی سجائی ہوئی تھی، اور جس طرف جاتے تھے اور دشمنوں پر وار کرتے جاتے اور دشمنوں کو تہس نہس کرتے جاتے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس شان و شوکت سے غزوہ بدر کے اندر آپ جان نثاری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں کہ وہاں پر جو دشمن ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کلغی والا شخص کون ہے جس نے پنکھ لگایا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا
کہ یہ امیر حمزہ ہے، حضور کا چچا ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ شخص آج اس نے ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو غزوہ بدر جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا اثر تھا، وہیں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہادری کا، آپ کی جرت کا بھی وہاں پر اثر موجود تھا۔ آپ جس جانثاری سے غزوہ بدر کے اندر لڑے ہیں، خدا کی عزت کی قسم دشمن بھی حیران رہ گئے کہ یہ شخص کون ہے جو اتنی جانثاری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ دشمنوں پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور 54 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ غزوہ احد کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہند بنت عتبہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، کافرہ ہیں، اور آپ کا ایک غلام ہے وحشی، وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ وحشی ہند بنت عتبہ کا غلام تھا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا کہ اگر تم امیر حمزہ کو شہید کر دو، قتل کر دو، تو تمہیں میں انعام یہ دوں گی کہ میں تمہیں آزاد کر دوں۔ چونکہ ہند بنت عتبہ یہ جو خاتون تھی یہ ابھی تک کافرہ تھی، اس نے انتقام کی آگ کے اندر اپنے آپ کو جلا رکھا تھا۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس جانثاری سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو کاٹا، لہٰذا اس آگ کے اندر، اس انتقام کے اندر وہ ہند بنت عتبہ جل رہی تھی۔ اس نے وحشی کو کہا اگر تم آج امیر حمزہ کو قتل کر دیتے ہو، شہید کر دیتے ہو، تو پھر آج میں تمہیں انعام یہ دوں گی کہ میں تمہیں آزاد کر دوں۔ اب وحشی نیزہ پکڑتا ہے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تعاقب کے اندر، آپ کے پیچھے پیچھے، آپ کا نشانہ کرنے کے لیے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور ساری مصروفیات کو چھوڑ کر وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دشمنوں کی طرف اس قدر لپک رہے ہیں اور دشمنوں کے پشتوں پہ پشتے لگاتے جاتے ہیں، ادھر وحشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نشانہ کرتے ہوئے زور سے نیزہ مارتا ہے اور آپ کے ناف کی جگہ سے پار ہو کر پشت سے نکل جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس نیزے کی تکلیف سے، خون بہنے کی وجہ سے، آپ غزوہ احد کے اندر 54 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ جام شہادت نوش کر دیتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور ہند بنت عتبہ جو انتقام کی آگ کے اندر جل رہی تھی، اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاش مبارک کو تلاش کیا اور پاس آئی، اور اس نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، چاک کر کے اس نے کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکالا، ایک روایت کے مطابق اس نے جگر نکالا، اور اس نے اپنے دانتوں کے اندر چبایا اور اس کو نگلنا چاہتی تھی مگر نگل نہ سکی، اور باہر تھوک دیا، اور اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا، یعنی آپ کی کیفیت کو، آپ کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا۔ اس نے کانوں کو کاٹا، ناک کو کاٹا، اور اسی طرح آپ کے ہاتھوں کو کاٹا، اور آپ کی لاش کا مسئلہ کر دیا، اور اس نے مسئلہ کر کے ہار بنایا اور اس نے اپنے گلے کے اندر ڈالا۔ عزیز محترم، یہ اسلام کے دور کی دردناک کہانی ہے، اور ان لوگوں نے اسلام کو اپنا خون پیش کیا اور اسلام کو اپنی آبیاری دی، اور اسلام ان لوگوں کی وجہ سے پھلا پھولا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم ان اسلاف کی، ہم ان بزرگوں کی یقیناً ہم ساری زندگی بھی اگر احسان کرتے رہیں، احسان کا شکر ادا کرتے رہیں، تو یقیناً حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کندھوں پر، ہمارے سروں پر ان اسلاف کا احسان ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ پھر اس حال کے اندر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جب خبر ملتی ہے کہ میرے چچا امیر حمزہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس انداز سے زار و قطار روتے ہیں کہ آپ کی ہچکی بن جاتی ہے، آپ کی ہچکی بن جاتی ہے، زار و قطار روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کفن کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ کی بہن 2 چادریں لے کر آتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ایک چادر کے اندر مصعب بن عمیر کو کفن دیا جائے، ایک چادر کے اندر حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جائے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر جو چادر ڈالی گئی وہ مکمل تھی، مگر جو حضرت امیر حمزہ کے بدن پر ڈالی گئی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آپ کے سر مبارک کو ڈھانپ دیا جائے
اور پاؤں پر اذخر نامی گھاس کو ڈال دیا جائے، اور اس حال کے اندر آپ کے چچا آپ کا پھر کفن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے جنازہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 70 تکبیریں پڑھی، 70 تکبیریں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی۔ ایک روایت کے مطابق دو اشخاص کا جنازہ اکٹھا پڑھا گیا، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ پڑھا رہتا اور دوسرے صحابی کا بدلتا رہتا، لہذا یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہر صحابی، ہر شہید کے ساتھ آپ کا جنازہ بھی اس کے ساتھ پڑھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 10 اشخاص کا جنازہ پڑھا گیا اور 9 اشخاص کو اٹھا لیا جاتا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہیں پر موجود رہتے اور 9 اشخاص کو شامل کر دیا جاتا، لہذا یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی کئی مرتبہ، متعدد مرتبہ آپ کا نماز جنازہ وہیں پر پڑھا گیا، لہذا یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ کمال بھی عطا فرمایا کہ آپ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا گیا۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حضرت امیر حمزہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ایک خواہش ہے، ایک تڑپ ہے کہ میں جبریل امین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، جبریل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، امیر حمزہ، چچا جان آپ نہیں دیکھ پائیں گے، لہٰذا وہ نور اس قدر تپش والا ہے کہ آپ تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ چچا جان، جبریل علیہ السلام اسی لکڑی پر اترے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نظر اٹھاتے ہیں اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام کے نوری پاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، جو سبز رنگ کے اندر، زبرجد کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر نظر پڑتی ہے، اور نور کی تپش اس قدر ہوتی ہے کہ آپ تاب نہیں لا سکتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتے، مگر زیارت سے، قدم مبارک کی زیارت سے آپ مشرف ہوتے ہیں، اور یہ مقام مرتبہ بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کو عطا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر، میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ آپ تخت پر ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مقام بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کی مزار پر انوار پر فاطمہ بنت عفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوتی ہیں، اور دربار کے اندر حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، السلام علیکہ یا عمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، سلام کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے چچا جان، آپ پر سلام ہو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، خدا کی عزت کی قسم، حضرت امیر حمزہ کے روضہ کے اندر سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لہذا آپ خود سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر حضرت امیر حمزہ کے 46 سال بعد، شہادت کے 46 سال بعد، آپ کی قبر مبارک کھدائی کی وجہ سے کھل جاتی ہے، اور لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں پر جو احد کے شہید موجود تھے، ان کے بدن سے تازہ خون نکل رہا تھا، اور مٹی اتارنے کی وجہ سے، اٹھانے کی وجہ سے، بیلچے کے ساتھ جب وہ مٹی اٹھا رہے تھے، اور بیلچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاؤں مبارک پر لگ جاتا ہے۔ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب پاؤں پر لگتا ہے تو تازہ خون آپ کے پاؤں مبارک سے نکلتا ہے، خون کا فہارہ نکلتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اس کے راستہ کے اندر مارے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کو رزق بھی دیتا ہے اور ان کو حیات جاودانی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، تو یقیناً یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے قربان کی، وقف کی، اور آج یقیناً ہم کہتے ہیں کہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے، ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر یہ لوگ جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، مال کے نذرانے پیش کیے، اور اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑا،
اور اپنے رشتہ داروں کو سامنے رکھا اور دشمن بن کر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے اندر لڑتے رہے، مگر اللہ رب العزت نے آج چونکہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، وقف کیا، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ انہوں نے اسلام کی مدد کی، آج اللہ رب العزت نے ان کا نام بھی زندہ رکھا ہے، ان کا کام بھی زندہ رکھا ہے۔ تو جو اسلام کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو سرفرازی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، ان بزرگوں کے دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ایمان کی حلاوت پیدا ہو، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت پیدا ہو، کیفیت پیدا ہو، اور ہم بھی اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف آئیں اور اس کی اطاعت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی طرف ہم بھی شوق ذوق پیدا کریں۔ اور یقیناً جب انسان دنیا سے اس انداز سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ میرا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا ارادہ کر لیا کرتا ہوں، تو حاضرین محترم آج یہ عہد کر کے اٹھیے کہ کوئی شخص بھی آج اس مجلس کے اندر بے نمازی بیٹھا ہے تو یہ عہد کر کے اٹھے کہ دوبارہ زندگی کے اندر کبھی بھی 5 وقت نماز قضا نہیں ہونے پائے گی۔ لہٰذا آج یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ سبق لے کر اٹھیں، یہ درس لے کر اٹھیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے سنتے ادا۔